السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 24 جنوری اتوار سن 2021۔ دو خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن پر بات کریں گے، کچھ انسائیڈ انفارمیشن ہے۔ ایک تو کراچی میں جو علی زیدی صاحب اور چیف منسٹر سندھ کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے۔ پھر ایک کمیٹی بنائی گئی سندھ کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لوگوں کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے، انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی کہ میں تمہیں جواب دے ہوں، میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں جس میں ریکارڈنگز اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے۔ میرے لیے یہ بڑے چنبے کی بات ہے کہ اتنے ہائی پروفائل میٹنگز کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں۔ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا سنگین یہ کام ہے۔ آپ اتنی ہائی پروفائل میٹنگ کو کبھی بھی ریکارڈ نہیں کر سکتے کسی کو بھی۔ ماضی میں تو اس طرح کی ریکارڈنگز جو ہیں اس کے نتیجے میں حکومتیں چلی گئیں، اور یہ تو بڑے واضح ججمنٹس ہیں کہ ایسا نہیں۔ اس پر تفصیل سے ذرا بات کریں گے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، اب آپ دیکھیں یو اے ای کی فیملی جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہاں پر تلور کے شکار کے لیے موجود ہے۔ وہ پنجگور میں، وہاں بلوچستان میں ایک اور فیملی بھی آنے والی ہے۔ جو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں MBS پرنس محمد بن سلمان، ان کو بھی تلور کا جو شکار ہے اس کا لائسنس دیا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بڑی مشہور ایک سٹیٹمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور بیسیکلی یہ جو تلور ہے، یہ ایک تو اس کی جو نسل ہے، اس کا یہ جو برڈز ہیں یہ ویسے ہی کم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ان کی افزائش نسل کی جاتی ہے، ان کے لیے وہ بنائی جاتی ہے، ان کی بریڈنگ گراؤنڈ ہے یہ، اور اس کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیولپ کرنے کی، لیکن پھر یہ خود ہی آ جاتے ہیں اس کا شکار کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ یو اے ای کے ویزے پاکستانیوں کے بند ہیں، بزنس ویزاز بند ہیں، ہمیں وہ سیکورٹی رسک سمجھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہاں پر پورے پرمٹس اور وہ پچگور میں ڈپٹی کمشنر صاحب اور دوسرے لوگ، پھر جب یہ آتے ہیں تو میلوں لمبا جو رقبہ ہے اس میں سیکورٹی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں سیکورٹی ہے جو ان کو فراہم کی جاتی ہے تاکہ ظاہر ہے معزز مہمان ہیں اور ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہاں پر بھی موجود ہیں تلور تو یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ ویسے تلور کا میں آپ کو بتا دوں بڑا مضبوط زبردست قسم کا یہ ہے، برڈ ہے، اور اس کو کھا لے اگر بندہ، تلور کا گوشت اگر آپ 2-3 دن کھا لیں نا، تو جنہوں نے کھایا، میں تو آج تک نہیں کھایا، ویسے جنہوں نے کھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کپڑے پھاڑ کے، اتنی بندے کو گرمی آتی ہے کہ آپ کپڑے پھاڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ تلور کیونکہ ویسے تو سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں، لیکن ونٹر جو ہے وہ گزارنے کے لیے یہ ادھر اس علاقے میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ ان کا شکار کرتے ہیں۔ اب بھائی وہاں پر بھی تلور ہے، یہاں پر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا چیز آپ کو لے آتی ہے؟ کیا ہم ان کو سرو کرتے ہیں؟ یہ اب کیا ہمارا غلامانہ انداز ہے؟ میں اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص ریاستی لیول پر، اگر کوئی حکمران وہ پاکستان کو ویزے بند کر دیتا ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مسل دکھانا چاہیے۔ ہم تو بالکل ہی لمبے لیٹ جاتے ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ اب ایک ہم باغیرت قوم ہیں، ہمیں یہ بالکل کھل کر جواب دینا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ہمیں اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، کچھ مسل ہمیں دکھانے چاہیے۔ لیکن ہم تو بالکل لمبے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، حضور والا آئیے، جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ جو ہے یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ مناسب سوچ نہیں ہے، بہت ہی یہ ایک عجیب و غریب سوچ ہے۔ لیکن یہ ہو رہا ہے سالہ سال سے، یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، مذاق ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف میں اپنی وہ دوسری سٹوری کی طرف آ جاتا ہوں، اس میں اب دیکھیں کہ کمیٹی ایک بنائی گئی جس میں PTI کے لوگوں کو شامل کیا گیا، سندھ چیف منسٹر بھی تھے اس میں، سندھ کے لوگ بھی تھے، کہ یہ وہاں پر جو بہتری کا کام ہے مل کر کریں، پولیٹیکل ول ہو، کیونکہ تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی میں تحریک انصاف کے پاس ہے، اور علی زیدی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے کراچی کی، اور پھر اس کے بعد جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے کہا، اس کی فنکشننگ کو امپروو کرنے کے لیے کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کھنڈرات ہیں، ایسا ہر گلی گلی گند پڑا ہوا ہے۔ بھائی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہاں پر وہ کام نہیں ہو رہا صحیح،
تو اگر اس پہ علی زیدی صاحب نے کوئی بات کی ہے تو چیف منسٹر صاحب اگر یہ کہیں کہ وہ اس کو جواب دے نہیں ہے تو یہ بھی ایک بری بات ہے. اور پھر اگر دوسری طرف اگر علی زیدی صاحب نے کوئی ہارش لینگویج استعمال کی ہے، اگر آپ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہوئے سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بھی انتہائی نامناسب ہے. اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. لیکن جو سب سے نامناسب بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ناصر شاہ صاحب ہیں سندھ کے منسٹر انفارمیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وہ آپ کو بڑی جلدی اس کی ویڈیو ریلیز کر دیں گے. ہمارے پاس تو ویڈیو ہے، وہ ویڈیو ہم وزیر اعظم کو دکھائیں گے، ہمارے پاس تو ریکارڈنگ ہے. اور اس میں وہ جو ہیں جناب علی زیدی صاحب وہ نظر آ رہے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ ان کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے. بڑا سوال ایک اٹھتا ہے یہ کہ اتنے ہائی پروفائل جو میٹنگز ہیں ان کی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں بتائے بغیر. ابھی آپ ٹیلی فون پر اگر کوئی بینک سے آپ کال کریں یا کسی ٹیلی فون کمپنی کو یا کسی بھی بزنس کو، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کی یہ جو کال ہے فار کوالٹی پرپزز ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ قانون ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ریکارڈنگ کرنے سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا. لیکن یہاں پر سندھ چیف منسٹر جس میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے ہیں، جو وفاق اور سندھ کی حکومت ان کی جو کمیٹی ہے کراچی کے معاملات حل کرنے کے لیے، اس کی پروسیڈنگز ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ کیسے ریکارڈ ہو سکتی ہیں؟ یہ تو بہت انلیگل کام ہے. اور اگر یہ تو عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ ایجنسیز جو تھیں جس وقت وہ پاکستان کی سیاست میں میڈلنگ کرتی تھیں اور حکومتوں کو گرانے اور بنانے کا کام جو تھا وہ ایجنسیز کی مدد سے ہوتا تھا، تو اس وقت یہ ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، اس وقت یہ گفتگو جو تھی وہ ریکارڈ کی جاتی تھی. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی واضح طور پر ججمنٹ موجود ہے. یہ انلیگل ہے، یہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. کیا پتا کس کس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے پھر جو پرائم منسٹر آتے ہوں گے آپ اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہوں گے، پتہ نہیں. پھر آپ کوئی ایسی، اب جو کوآرڈینیشن کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کور کمانڈرز بھی تو آتے ہیں، آپ کور کمانڈرز کی میٹنگ کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو وہ جو ایک الزام لگتا تھا کہ پھر جو سویلین ایجنسیز ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں، نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے آئی بی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی خدمت کر سکے، اس لیے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا کہ وہ آپ آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو دوسری ایجنسیز ہیں ان پر نظر رکھ سکیں. اور پھر آپ نے سنا بھی کہ جس میں مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ جنرل ظہیر الاسلام کی ایک ہمارے پاس آڈیو ہے جس میں وہ دھرنے کا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہا کہ جی وہ راحیل شریف صاحب کو بھی اس وقت جو آرمی کے سربراہ تھے ان کو دکھائی گئی. پھر مشاہد اللہ خان صاحب کی وزارت بھی گئی، بعد میں ان کو بحال بھی کر دیا گیا نواز شریف صاحب نے. لیکن یہ جو سلسلہ ہے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، اس لیے کہ سویلین سیٹ اپ ہے. پیپلز پارٹی سویلین سپریمیسی کی بات کرتی ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے مخالفین کی گفتگویں ٹیپ کر رہے ہیں، اگر آپ میٹنگز ٹیپ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بعد میں اس کو استعمال کرنے کا سوچتے ہیں، یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے. بلاول بھٹو کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اور آصف علی زرداری بڑے ایک جہاندیدہ آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. یہ کام کہ آپ سندھ گورنمنٹ کی جو ساری میٹنگز ہیں اس میں پتہ نہیں پھر آپ نے کتنا رینجرز کو بھی ریکارڈ کر لیا ہوگا، کتنا آپ نے، تو یہ تو آپ ایک بہت بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں سیکورٹی پر. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آن ریکارڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کی سیفٹی سے ہے، پاکستان کی سیکورٹی سے ہے. آپ وہ ٹیپ کر رہے ہیں، وہ ٹیپ کس کو دے رہے ہیں، کس کے ہاتھ وہ لگ جائے. یہ جو بھارت کے جو جاسوس پھر رہے ہیں یہاں پر، اگر کوئی وہ جو ریکارڈنگ والا بندہ ہے اس کو اگر وہ کوئی بھارتی بائی کر لے، راہ کا کوئی ایجنٹ بائی کر لے، جس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں بلڈنگز پر اور کبھی وہ اتنی مشکل سے پاکستان میں امن بحال ہوا ہے، تو یہ تو بہت ہی ایک افسوسناک اس صورتحال سامنے آئی ہے. اس کا تو سدباب سندھ چیف منسٹر کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے، بلاول بھٹو صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، آصف علی زرداری صاحب کو بلا کر پوچھ کر اور اس معاملے کو تحقیقات وہ کروائیں کہ یہ کس نے سب کچھ کیا اور کیوں کر ہوا. بڑی یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. اٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ. پھر ہم پر الزام لگ جاتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں مخالفت کر رہے ہیں. ہم کوئی مخالفت یا حمایت نہیں کر رہے بھئی، یہ غلط بات ہے. ٹیپنگ ریکارڈنگ میٹنگز کی جس میں ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، آپ انڈر اوتھ ہیں، آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور پھر وزیر صاحب خود کہہ رہے ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات، کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، ہم دکھائیں گے.
ویری سیڈ. میں بہت مجھے افسوس ہوا اس بات کا، اور کم از کم میں نہیں توقع کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس یعنی یہ کام ان سے وہ ہوگا. بہرحال دوستو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.